وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: نحن قدرنا بينكم الموت وعن علي رضي الله تعالى عنه قال زوروا القبور فإنه تذكر موتاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت ليس منه الفوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيم تموتون وفيم تحشرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو سارے. आदमी का जिस्म क्या है जिसमें शैदा है जहान. आदमी का जिस्म क्या है जिसमें शैदा है जहान. एक मिट्टी की इमारत
ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جسم سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ اولاد روشن پڑھ لو۔ جنہاں پچھلے حضرات درود شریف پڑھے انہوں تو درخواست ہے کہ جڑ کے انہاں حضرات دے نال بہن درمیان اچ خلا چھوڑ دے گا۔ جنہاں درود شریف پڑھے میری انہاں کو گزارش ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرماوے تو ماشاءاللہ میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی، بس 15-20 منٹ موت دے عنوان نال تساں حضرات دے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ اج دی اس تھوڑی جہی دھوپ کو لو، گرمی کو لو، اساں اتنے پریشان ہیں، سایہ لبدے بیٹھے ہیں، تے اندازہ فرماؤ کہ قبر دی تپش اور قبر دی گرمی اللہ ہر مومن مسلمان کو محفوظ فرماوے۔ حدیث پاک دے اندر آندے بے قبر ایویں جھپیڑا اور سختی کرے سی گناہگار واسطے، حضور علیہ السلام نے ایویں ہاتھ دا اشارہ فرمایا کہ سجے ہاتھ والیاں انگلیاں کھبے پاسے آوے سن، کھبے ہاتھ والیاں انگلیاں سجے پاسے، فرمایا سینے دیاں پسلیاں ایویں بندے دیاں جھپریج وے سن۔ اللہ پاک معاف فرماوے، آمین۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین، ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، محترم و مکرم غلام فرید صاحب، انہوں نے ایصال ثواب اور تعزیت واسطے
تسو سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں سو میں دعا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے، اللہ انہاں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی دن قیامت دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے لواء الحمد دے تلے جگہ نصیب فرماوے۔ دوستو موت کے بارے دے اندر میرے مالک لم یزل نے فرمایا کہ ترائے چیزاں میں مقرر فرمائیں، انہاں تو ایک چیز بھی، ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک مقام ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ کتنی چیزیں؟ ترائے۔ سب تو پہلے فرمایا کہ موت دا وقت میں ایسا مقرر فرمائے کہ اجل بندہ ماں دے پیٹ دے اندر ہو دے، اللہ پاک ایک فرشتے کو فرمیندے اکتب نفسہ، اکتب رزقہ، میرے اس بندے دے ساہ لکھ گنو، ایدہ مقررہ اور مقدرہ رزق لکھ گنو، اور اس دے موت دی جگہ جڑی ہے وہ بھی لکھ گنو۔ تو پہلے نمبر تے موت دا وقت مقرر، دوسرے نمبر تے موت دی جگہ مقرر، اور تیسرے نمبر تے موت دی وجہ مقرر کہ کیڑی وجہ نال موت آمنی ہے، ہارٹ اٹیک دی صورت دے اندر، ایکسیڈنٹ دی صورت دے اندر، جہاد فی سبیل اللہ دے اندر، ویسے کسی بیماری یا تکلیف دے اندر، یا دریا دے اندر بڈن دی صورت دے اندر، یا کوئی جانور کھا لیں اس صورت دے اندر، موت دی وجہ بھی مقرر ہے۔ اس واسطے بندے پریشان ہونن، بندے مغموم ہونن، بندے اسرائیل کو کوسنے دینن، بندے اخبارات اور موت دے اس پیڑ دے اتے بہ کے آدھن میاں اجل وقت نہ ہائی، اجل ٹائم نہ ہائی، اجل بڑا ویلا پیا ہا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا نے فرمایا اس قسم دیاں گفتگوان نال میت دے اعمال دے اندر کمی ہو دیئے۔ فرمایا ایسا چیزاں تے یقین بناؤ کہ وقت بھی مقرر کرن والا اللہ ہے، جگہ بھی مقرر کرن والا اللہ ہے، تے وجہ بھی مقرر کرن والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساکو انہاں معاملات دے اندر دخل اندازی دی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے،
انہاں دی ولایت، بزرگی، نیکی، تقوی، طہارت، اس تو زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ انہوں نے 70 سال دارسا مدینہ طیبہ کے اندر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دی چھاں تلے گزارے، اور اس انتظار کے اندر گزارے، اس آرزو نال گزارے کہ جس وقت میری روح پرواز کرے، جس وقت میری ساہ نکلے، میری نگاہ گنبد خضراء تے مرکوز ہوئے، میری آنکھاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے اتے مرکوز ہوئے۔ 1 سال نہیں، 2 نہیں، 8 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، 70 سال دا عرصہ گزر گئے، اور اتنا بھی وقفہ نہیں کریں گے کہ جناب قضاء حاجت واسطے ونجنا، تقاضے واسطے ونجنا، تا خلا دے اندر وینیان مدینہ طیبہ تو ذرا بہر دور ون کے تقاضا کر کے جب واپس آمینا، دوڑ دے آدھے ہن، بھج دے آدھے ہن، کئی مرتبہ گر پو دے آن، گوڑے زخمیوں بھی دے آن، شاگرد پوچھ دے آن، حضرت بوڑے بندے میں دوڑ دے کیوں، بھج دے کیوں، فرمے دے آن، او میرے عزیزو میں ایک تمنا گھن کے مدینے دے اندر بیٹھا، جو جلے میری روح پرواز کرے، میری نگاہ روضۃ الرسول تے مرکوز ہوئے، میں دوڑتا اس واسطے ہاں کہ موت دے وقت دا پتہ نہیں ہے، مبادا رستے دے اندر میری موت آونگے تے میری تمنا پوری نہ ہوئے، میں اس واسطے واپسی رستے دے اندر دوڑتا۔ صحیح روایات دے اندر لکھے کہ ایک دن خواب دے اندر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی ہے، میرے آقا ندر دے اندر ملن، حضور علیہ السلام کو لو حضرت امام مالک پوچھ دن، آقا تو تا معلوم ہے تو ساتھ جان دے ہو 70 سال ہو گئے، میں اس انتظار دے اندر جو میری موت مدینے دے اندر آوے اور جلے آوے تو روزے تے میری نگاہ پر کوز ہوئے، آقا میرا دل کریں دے میں حج بیت اللہ کر رہا ہوں، کعبہ بیت اللہ دیکھ رہا ہوں اور عمرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، لیکن ویدہ اس واسطے نہیں جو میری تمنا ہے، جو میری موت اس صورت دے اندر آوے، میں اگر اٹھا بن جاؤں مبادہ رستے دے اندر فوت ہو بن جاؤں، برداشت نہیں کریں گا، اس واسطے میرے آقا میں بوئی بیان فرماؤ کہ میری زندگی دے کتنے ماہ و سال باقی ہیں، کتنے ہفتے باقی ہیں، زندگی میری کتنی باقی ہے، اگر میری زندگی میں کوئی مہلت لے رہی ہے تو میں ونیا حج بیت اللہ کر رہا ہوں، عمرہ ادا کر رہا ہوں۔ جب امام مالک نے ایک گل فرمائی، حضور علیہ السلام نے تبسم فرمائے، مسکرا کے انہیں 5 انگلی دا اشارہ فرمائے، اشارہ فرماؤن ہاں کہ امام مالک دی جاگ کھل گئی ہے، نندر کھل گئی ہے، آپ ششدر پریشان ہیں، میں سوال کیتے دی کہ زندگی دے کتنے ماہ و سال باقی ہیں، میرے آقا نے 5 انگلی دا اشارہ فرمائے، پتہ نہیں اس تو مراد 5 سال ہیں یا اس تو مراد 5 مہینے ہیں یا اس تو مراد 5 ہفتے ہیں یا 5 دن ہیں، پتہ نہیں کیا چل رہا کہ 5 انگلی تو مراد کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن ہیں۔
آپ نے اپنے ایک شاگرد کو بلائے، فرمائے نے ونیو تعبیر رویا دے ماہر امام الوقت محدث الوقت انہاں کول اس خواب دی تعبیر پوچھ کے آؤ، لیکن میرا نام ظاہر نہیں کرنا، یہ نہیں دسنا کہ یہ خواب ڈٹھا کائے ہے، مطلب ریاکاری ہوئے۔ شاگرد پہنچے، وہ ان کے خواب بیان کیتے، انہاں پوچھے کہیں ڈٹھے یہ خواب، کون خوش نصیب ہے؟ انہیں کیوں نام نہیں دسیں دے، انہیں کہ تو نہ دسا، لیکن میں یہ اپنے وجدان و یقین نہ لاہدا کہ ایسا خواب مدینہ طیبہ دے اندر امام مالک کو سوا اور کوئی نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواباً فرمایا کہ امام مالک کو آکھو کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پنج جنگلی دا اشارہ فرماون، اس تو مراد نہ تو 5 سال نہ 5 مہینے نہ 5 ہفتے نہ 5 دن، بلکہ میرے آقا دے اشارہ فرماون دا انہاں 5 انگلی دا مقصد قرآن دی آیت جڑی 21ویں سپارے دے اندر آئی ہوئی ہے کہ مالک لم یزل نے 5 چیزوں دے بارے فرمائے کہ انہاں دا علم میری ذات دے سوا اور کسے نو نہیں ہے۔ وہ آیت قرآن دی کیڑی ہے؟ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض فرمایا ان اللہ بے شک پکی گالے جو اللہ پاک عنده علم الساعة او کو معلوم ہے قیامت کرن آوری ہے، اللہ دے سوا کوئی نہیں جاندا، اللہ دے سوا کوئی نہیں جاندا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کرن آوری ہے، اللہ دے سوا کوئی نہیں جاندا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مدد رحم دے اندر مذکر مؤنث اللہ دے سوا کوئی نہیں جاندا۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے اللہ دے سوا کوئی نہیں جاندا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تے کیڑے بندے نے کیڑی جگہ تے کیڑے مقام تے کیڑے ویلے مرنے ایندا وقت بھی اللہ دے سوا اور کوئی نہیں جاندا۔ گل سمجھ آ رہی ہے نہیں جی؟ جب وقت دا علم نہیں، جگہ دا علم نہیں، وجہ دا علم نہیں ہے، اساں لوگوں کو ایسی چیز دے بارے دے اندر، اس موت دے اندر، موت دے بارے دے اندر کچھ فکر بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بولو تو صحیح بھائی، سوچنا چاہیے نا جی؟ دنیا دے ہر معاملے دے اندر سوچینے ہیں، بیا کوئی نہیں، گھر والی نال بہ کے مشورے کرنے ہیں، چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب بیٹھے دیا چلھانے دے اتے بیوی نال مشاورت ہوئی ہو رہی ہے، جی میں ہوئے بچیاں ڈگریاں حاصل کر کی دیا، نوکری نہیں پئی ملدی، پتہ نہیں کیا بنسی، بچیاں جوان ہو گئیں،
اچھے رشتے نہیں پہ مل رہے، پتہ نہیں کیا بنسی، مہنگائی دا طوفان آیا کھڑے، تیل مہنگا ہو گئے، پتہ نہیں کیا بنسی، فصلات تے بیماریاں دا حملہ، پتہ نہیں کیا بنسی، روزی دے وسائل کم ہو دے وینن، پتہ نہیں کیا بنسی، معاملات زندگی دے مشکل ترین ہو دے وینن، پتہ نہیں کیا بنسی، 6 مہینے محنت کی دیئے، فصل اچھی نہیں پئی بڑھتی، پتہ نہیں کیا بنسی، ہر شہد ہوتے سوچ بچارے، پتہ نہیں کیا بنسی، پتہ نہیں کیا بنسی، پتہ نہیں کیا بنسی، ہر بندہ سجے میں ایمان نال نسائے، پیتی چکوا لیو، کدھائی گھر دے اندر بیٹھ کے اس نے اٹھے بھی سوچے، زندگی بڑی جلدی نال گزر رہی ہے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، عمل چنگے کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حضور دی اطاعت کوئی نہیں، فرما برداری کوئی نہیں، پتہ نہیں قبر دے اندر کیا پڑسی، پتہ نہیں حشر دے اندر کیا پڑسی۔ کریں سوچیں، ہر بندہ اپنے غریبان جھانک کے دسے، کریں خیال کیتے ہی بات، کوئی پروگرام، کوئی سوچ بچار۔ حالانکہ میں تو علیہ سامنے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پیش کی تھی، میرے آقا نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الاخرہ، اے لوگو دنیا آخرت دی کھیتی ہے، جی میں میرا دیہاتی بھیرا آج تیاری کر رہے کہ جناب زمین بناوا، محنت کرا، اچھا حل چلاوا، اور پھر اگیتری گندم کاشت کرا تاکہ جناب فصل اچھی ہوئے، گندم دی فصل اچھی ملے، محنت کرے دے آئے، کپاس دی فصل اچھی ملے، محنت کرے دے آئے، باجرے دی فصل اچھی ملے۔ اللہ نے توانے میرے ذہنہ دے مطابق حضور نے مثال لیتی ہے کہ الدنیا مزرعۃ الاخرہ، ایویں دنیا آخرت دی کھیتی ہے، جڑی کیسے جس طرح نال وہے سو اسے طریقے دے نال اوندا پھل پیسو۔ اصل آخرت کو کچھ سمجھے گا، آخرت دے بارے کوئی سوچو بچاری نہیں کی تھی، حالانکہ پتہ کوئی نہیں کہ جڑا موت دا کوڑا لٹکدا کھڑے کس وقت تہاڈے ساڈے اتے آ وجے، تے گھر والے تے وال 2 دن بھی انتظار نہیں کریں گے، 1 دن بھی انتظار نہیں کریں گے، صبح فوت ہوئے، شام تو پہلے ادن عصری مقام تے پہنچا کے آؤ، شام کو فوت ہوئے، صبح تو پہلے ادن عصری مقام تے پہنچا کے آؤ، جلدی کرو میاں، غسل دا انتظام کرو، اچھا کتھا کروں، وہ جناب مسجد جو پھٹا چاہ کے گھناؤ، یار ایک چودھری صاحب خان صاحب ملک صاحب ذرا دے بیڈ روم دے اندر پلنگ تے دیکھو، مسہری تے دیکھو، 1.5 لاکھ دا پلنگ وچھا ہوئے، جی لاکھ روپے دی مسہری وچھی ہوئی ہے، رنگین کھٹا تے باون والا، ادن نہیں مل سی ای کو بھی وہ پھٹا جڑا غریب کو مل دے، چاہ کے گھرناؤ اس پھٹے تے بٹا دے دن، یارو ایتے کپڑے لہامن دی زحمت بھی نہیں کرے دے، کہچیاں تے مقرازہ چاہ کے گھرنا دن، انہاں مقرازہ دے نال ایک کپڑے کٹ گھنن، انگوٹھیاں لہا گھنن، گلے دیا چینہ اتار گھنن، ہتھا دیا گھڑیاں اتار گھنن، میری اماں بی بی انہاں دے کنہ دے کاٹے بھی اتار گھنن، گلے دی کنٹھی بھی اتار گھنن،
گندن ہتھاں دیاں بازواں دیاں اے چوڑیاں بھی اتار گھندن کوئی بھی شے نال نہیں ادن بازاروں او 10 روپے گز والا لٹھا گن کے آؤ یار اے تے 200 روپے گز والی بوسکی پہنا ہے کرنڈی پہنا ہے آلہ لباس پہنا ہے ادن جو کچھ بھی پہنا ہے ویسی ہی لٹھے دینال او بھی بغیر سلیا ہویا بغیر سیتا ہویا انتظار بھی کوئی نہیں اور میرے دوستوں میرے بزرگوں ہر چیز تھیں اتار کے اجل میت گھر دے اندر آندیے پارو آوازہ آدین وہ کیا ہو گئے یار ادھی زمین تے جھگڑا ہونا پائے مکان تے جھگڑا لڑائی ہو دی پنگے جائیداد تے جھگڑا ہو رہا ہے ساز و سامان تے جھگڑا ہو رہا ہے بینک بیلنس تے جھگڑا ہو رہا ہے ایک واقع خان صاحب چودھری صاحب اٹھی تے صحیح لوگاں دیا ستھا مکے دا ہوئے اجل تو اتھائیے تیری زمینہ تے جھیڑا تیری جائیداد تے جھگڑا تیرے اسباب تے جھگڑا اٹھی تے صحیح اس جھگڑے کو نمٹا اٹھی نہیں سکتا علاؤ نہیں سکتا خان صاحب موجود ہے ہاتھ موجود ہے پیر موجود ہے سر موجود ہے اکھا موجود ہے زبان موجود ہے کن موجود ہے ہر شے موجود ہے لیکن اٹھے دے ہیں اٹھتا نہیں ہلے دے ہیں ہلتا نہیں کیا تھی گئے آدن مولی صاحبہ پیر ہیں پر چلن دی طاقت نہیں ہے ہاتھ ہیں پر حرکت دی طاقت نہیں ہے زبانیں پر بولن دی طاقت نہیں ہے اکھائیں پر دیکھن دی طاقت نہیں ہے کانن پر سنن دی طاقت نہیں ہے دل پر اندر دھڑکن کوئی نہیں خان صاحب تے چلا گئے یہ میں ہے نہیں ہے بھائی جسم تو وہ موجود ہے لیکن جڑی اصل شے ہے روح آخر وہ چلی گئی آنن فانن آدھیں یار ہتھائیں چوتے چلا گیا پتہ ہی تے نہیں لگا بھئی چلا گیا کتھاں چلا گئے وہ جناب اللہ دا قرآن اتھا بیان کریں دے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا روح دے بارے سوال کریں روح کیا چیز ہے فرمایا امر ربی ہے اللہ دا حکم ہے تو کو